السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اسلام مذہب کے بارے میں بتاؤں گی۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے پیس۔ اسلام کے ماننے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ پوری ورلڈ میں 1.6 بلین لوگ مسلمان ہیں۔ مسلمان ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ مسلمان صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے اور صرف سجدہ کرنے کا حکم اللہ کو ہی دیا گیا ہے۔ ہم اللہ سے جب چاہیں باتیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے بات کرنے کے لیے کوئی بھی مڈ میں پرسن نہیں چاہیے۔ ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں دعا کے تھرو۔ دعا کا ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں۔ مسلمان یہ بھی بیلیو کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بنا ایک پتا تک نہیں ہل سکتا۔ اس پوری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، ندیاں، یہ سب اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ ان سب چیزوں کو بنانے والا ہے اور اللہ ایک ہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کا ڈیفینیشن بھی بتایا گیا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ ڈیفینیشن قرآن میں آیا ہے۔ اسلام مذہب کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ 1,24,000 پیغمبر میں سے صرف قرآن میں 25 پیغمبروں کا ہی ذکر آیا ہے۔ ان میں سے کچھ کے نام ہیں: نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور سب سے آخری پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سبھی جو لوگ ہیں وہ انہی کے امت ہیں۔ مسلم کو 5 پلرز آف اسلام کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، مسٹ ہوتا ہے۔ 5 پلرز آف اسلام میں سب سے پہلے ہمیں بیلیو کرنا ہوتا ہے ایک اور ایک اللہ پر اور آخری نبی و رسول پر۔ آخری نبی و رسول پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ہوتا ہے کلمہ۔ کلمہ کا مطلب یہی ہے ایک اللہ پہ یقین رکھنا اور آخری نبی و رسول پہ یقین رکھنا۔ دوسرا ہوتا ہے نماز۔ نماز ہم پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں وضو بنانا ہوتا ہے۔ وضو بنانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وضو بنانے کے بعد ہی ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جو رمضان کے 30 روزے رکھنا۔ رمضان کے 30 روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے ڈونیشن دینا۔ ہمارے پاس جتنا بھی ایسٹ اویلیبل ہوتا ہے، چاہے وہ سونے کے روپ میں ہو، چاندی کے روپ میں ہو، پیسوں کے روپ میں ہو یا کسی اور چیز کے روپ میں ہو، ہمیں اس پہ 2.5% زکوٰۃ دینا ہوتا ہے۔ غریبوں کو اس میں سے دینا ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس سونا 7.5 تولہ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کو 2.5% غریبوں میں بانٹنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر کسی چیز کا ایک لمٹ سیٹ کیا گیا ہے۔ اگر اس سے زیادہ جاتا ہے تو ہم اس پہ 2.5% کا جو 2.5% ہے وہ غریبوں کو ہمیں دینا پڑتا ہے۔ اور زکوٰۃ سال میں ایک بار ادا کرنا ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ اگر وہ لمٹ کو کراس کرتا ہے تو زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ اور لاسٹ ہوتا ہے حج کرنا۔ حج کرنا بھی مسلمانوں پہ فرض ہے، لیکن امیروں پہ بہت سارے ایسے غریب ہیں جو حج کرنے کا اپنے پاس پیسہ نہیں رکھتے، تو ان کے لیے حج کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔
لیکن اگر کوئی حج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، تو وہ حج کرنا اس کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ مسلم کے 2 مین تہوار ہوتے ہیں، عید اور بقرہ عید۔ مسلم کے ہولی بکس کے اندر آتے ہیں جو کہ ہمارے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا تھا قرآن، اور پچھلے پیغمبر پہ نازل کیا گیا تھا تورات، انجیل اور زبور۔ اور حدیث بھی اسی کے اندر آتا ہے، حدیث بھی ہماری اسلامی کتابوں کے اندر ہی آتی ہے، جس میں پوری کے پوری ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ہمارے آخری نبی و رسول کے اوپر ہے یہ ساری حدیث کی کتابیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بلیور اپنے آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ کے قریب لاتا ہے۔ مسلم کے ہولی پلیسز میں آتے ہیں، سعودی عرب میں جو کعبہ ہے وہ کعبہ، اس کے بعد مسجد الاقصیٰ اور بھی کئی پلیسز مسلم کی ہولی پلیسز کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت نمازیں پڑھ کر سکتا ہے، قرآن پڑھ کر سکتا ہے، اللہ نے جو اسے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کر سکتا ہے، اور کچھ ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہے جیسے کہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ۔ یہ سب دعائیں کر اللہ کا نام لے کر اور تسبیح پڑھ کر ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھ سکتے ہیں، یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ مسلم کے 6 مین بلیو ہوتے ہیں۔ یقین کرنا اللہ پہ، صرف اور صرف ایک اللہ پہ یقین کرنا۔ دوسرا، فرشتوں پہ یقین کرنا۔ تیسرا، ہولی بکس پہ یقین کرنا۔ چوتھا، پروفٹ یعنی پیغمبروں پہ یقین کرنا۔ اور اس کے بعد قیامت کے دن پہ یقین کرنا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور یہ پوری دنیا بالکل پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ اس بات پہ یقین رکھنا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور لاسٹ ہے ڈے آف ججمنٹ۔ مسلمان یہ بلیو کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کی ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کا نام ہے آخرت کی زندگی۔ اس دن اللہ تعالیٰ سب دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب سے حساب اور کتاب لینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا تھا، دیکھنے کے لیے کہ اس میں سے کون لوگ ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو برے کاموں میں برے کام کرتے ہیں، اور کون ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کون ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ جب انسان کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا تو آخرت کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن حساب اور کتاب ہوگا، اور جو جیسا اعمال کرے گا اس حساب سے اس کو جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جنت کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہے اور جہنم کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمالوں کے حساب سے ہمیں جنت اور جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، اور یہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ہمیشہ کی چلنے والی زندگی ہے، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ چند دنوں کی ہی زندگی ہے۔ کمپیئر کریں ہم آخرت کی زندگی سے تو یہ بہت بڑی زندگی ہے اور ہمیشہ چلنے والی زندگی ہے۔ مسلم کا یہ سب سے زیادہ مین بلیو ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر بہت بار آیا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اسلام مذہب کے بارے میں سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔